بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دجال کے حوالے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال ہر جگہ جائے گا لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ جب دجال آئے تو اسے مار مار کے بھگا دیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب فتنہ دجال کا ظہور ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حرمین شریفین کے ہر دروازے پر 2 فرشتے مقرر کر دیں گے جو اسلام مخالف لوگوں کو دجال اور دجال کے حامیوں کو اندر داخل ہونے سے روکیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم 2 انسانوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور اسی خواب میں نے یہ بھی دیکھا کہ دجال بھی آپ کے پیچھے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو کعبہ کا طواف کرتے دیکھا۔ اچانک ایک صاحب نظر آئے، گندم گوں بال لٹکے ہوئے تھے اور 2 آدمیوں کے درمیان سہارا لیے ہوئے موجود تھے۔ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ پھر میں مڑا تو ایک دوسرا شخص سرخ بھاری جسم والا، گھنگریارے بال والا اور ایک آنکھ سے کانا جیسے اس کی آنکھ پر خشک انگور ہو نظر آیا۔ میں نے پھر پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ دجال ہے۔ اس کی صورت عبد العزیٰ بن قطن سے بہت زیادہ ملتی تھی۔ یہ عبد العزیٰ بن قطن مطلق میں تھا جو کہ خزاع قبیلہ کی ایک شاخ میں ہے۔ حدیث نمبر 7082۔ ہر پیغمبر کا خواب گواہی ہوتا ہے، حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے جس طرح 2 انسانوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، اسی طرح دجال نے بھی 2 انسانوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور طواف کر رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دجال مکہ اور مدینہ میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ مولانا محمد مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے درس میں کہ جو لوگ قرآن کے مصادر سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے وہ ان احادیث کا مطلب بھی غلط نکال لیتے ہیں اور پھر راہ راست سے وہ بھٹک جاتے ہیں۔ دونوں احادیث اپنی جگہ درست ہیں۔ ہوگا یہ کہ دجال کعبہ کا طواف کرے گا لیکن اس وقت اس نے دجالیت کا دعویٰ نہیں کیا ہوگا، اس لیے اسے اس بات کی اجازت بھی مل جائے گی، لیکن جب وہ اپنی دجالیت کا دعویٰ کر دے گا تب اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر پابندی لگ جائے گی اور مکہ اور مدینہ کے راستوں پر فرشتے متعین کر دیے جائیں گے۔ اسی حدیث مبارکہ کے تناظر میں مولانا محمد صاحب دوبارہ فرماتے ہیں کہ عزازیل کا واقعہ بھی ہے کہ وہ بھی ملعون ہونے سے پہلے جنت میں ہی تو تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کچھ بھی پوشیدہ نہیں، مگر پھر بھی اس کی آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی بے جا تعویلوں اور بحث سے پہلے تک اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں کیوں رہنے دیا نا، جیسے آپ کو بتائے۔ پھر ہوا کیا کہ جیسے ہی اس نے حکم خداوندی کے خلاف جانے کی گستاخی کی تو اسے ملعون قرار دے کر جنت سے نکال دیا گیا، اور وہ ابلیس جو پہلے فرشتوں کا سردار تھا یعنی عزازیل تھا، اب ابلیس اور دھتکارا ہوا قرار دیا گیا۔ محترم سامعین، دجال کے بارے میں آپ اتنا ضرور ذہن میں رکھ لیں کہ دجال کعبہ اور مدینہ کا طواف نہیں کر پائے گا اور وہاں پہ جا بھی نہیں پائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آج کی ویڈیو کو ہم یہ بھی اختتام کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔